جسم کے اندر جان تھی، اس کے جسم میں جان، مگر جان اس کی نہیں تھی، اس کی جان کا مالک میرا رسول ہے۔ تو یار کی ملکیت میں اس نے ہاتھ ڈالا، اس لیے حرام موت مرا۔ یہ سنو نبی کا مقام کیا ہے۔ وہ ہمارے اپنے جسم میں اپنی جان اگر ہم خود لینا تو حرام موت مرتے، اور غازی ممتاز کی طرح یہی جان نبی پہ قربان کر دے تو درجہ شہادت ملتا ہے۔ اب رتبہ شہادت ملا اگر حضور پر مار دیے جان، کیوں کہ جو مالک تھا اسی پہ واری ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے تو نے خود لی تو حرام کام کیا کہ یار کی ملکیت میں ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ جان وار دی اگر حضور پر تو جو مالک تھا اسی پہ تو واری ہے۔ اس لیے تجھے رتبہ شہادت دیتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، جو حضور کا گستاخ ہو، امام الانبیاء خود فرماتے ہیں اس کے گندے وجود سے زمین کو پاک کر دو، اس لیے کہ جس کے صدقے میں وہ بنا ہے اسی کا وفادار نہیں رہا، اسی کا غدار بنا تو اس کے وجود کا ختم کر دو۔ اس لیے یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ تو تاجدار کائنات کی عزت و حرمت، اس کا مقام یہ ہے کہ 6 بندے تھے، 6 بندے تھے حضور کے زمانے ظاہری میں، جن بدبختوں نے حضور کی گستاخی کی تھی۔ امام الانبیاء نے حکم دے دیا، حضور نے فرمایا فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، فرمایا میرے گستاخ جہاں بھی مل جائیں انہیں مار دو۔ لفظوں پہ غور کریں آپ، توجہ طلب بات یہ ہے، صرف اتنا فرما دیتے فَقْتُلُوهُمْ، میرے گستاخوں کو مار دو، میرے گستاخوں کو مار دو جنہوں نے میری گستاخی کی، صرف اتنا فرما دیتے۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ جہاں بھی مل جائیں وہیں پہ مار دو؟ اس لیے کہ عرب میں تھے، گستاخی انہوں نے عرب میں کی تھی، اور عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا نا کہ اب مجھے کوئی مار دے گا، وہ کعبہ شریف میں جا کے پناہ لے لیتا تھا۔ حرم کا ایک احترام ہے، حرم کی حدود ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ایک حرمت ہے، اس کی ایک عزت ہے، تو وہ جا کے وہاں پناہ لے لیتے تھے۔ بڑے بڑے قاتل قتل کرنے کے بعد جنہیں خطرہ ہوتا تھا اب مجھے کوئی مار دے گا بدلے میں، تو وہ پھر حرم میں پناہ لے لیتے، تو وہ لوگ پھر اس پناہ کو قبول کرتے تھے، حرم کی حد میں پھر اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ساتھ میرے گستاخ جہاں بھی مل جائیں مار دو، کہ ہو سکتا ہے میری گستاخی کرنے والے اب حرم میں پناہ لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے حضور نے وضاحت فرما دی، حدیث کے آخری لفظ ہے لو وجدتموہم تحت استار الکعبہ، فرمایا میرا گستاخ صرف حرم کی حد میں نہیں، کعبے کے پردے کے اندر مل جائے وہیں پہ مار دو۔ تصور کریں آپ، کعبے کا حرم کی جو حدود ہے نا کئی میل تک پھیلی ہوئی، اس حد کے اندر آپ ایک چڑیا کا شکار نہیں کر سکتے، حرام ہے، چڑی نہیں مار سکتے۔ جس حرم کی عزت یہ ہے، جس کعبے کا مقام یہ ہے، وہاں آپ چڑی نہیں مار سکتے، چڑیا نہیں مار سکتے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں حد تو حد رہی نا، کعبے کے ساتھ بھی چمٹے ہو نا میرے گستاخ، پردے کے اندر چھپ جائیں وہیں پہ قتل کر دو۔ اب سوال پیدا ہوا میرے آقا آپ نے ہی تو کعبے کا احترام سکھایا تھا، آپ نے تو فرمایا تھا یہاں چڑیا بھی نہیں مارنی، اور آپ فرماتے ہیں بندہ مار دو، اور بندہ بھی وہ جو بے شک کعبے کے ساتھ لپٹا ہو اور پردے کے اندر چھپا ہو، تو یا رسول اللہ اب کعبے کی عزت کا کیا بنے گا؟ جس کا احترام آپ نے سکھایا کہ چڑیا بھی نہ مارو، کعبے کی حرمت خراب ہو جائے گی۔ فرمایا سنو میرے امتیوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کعبہ الگ کھڑا ہونا تو اس کا احترام یہی ہے، لیکن اب دو ہیں، ادھر کعبہ ہے ادھر مصطفیٰ ہے۔ گستاخی کرنے والے نے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، اب اگر کعبے میں پناہ لے تو پھر کعبے کی عزت نہ دیکھتے پھرنا،
اب کیا کرنا؟ وہی مار دینا، کعبے کی عزت نبی کی عزت پہ قربان کر دینا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے اور اتنی عزت والا، دیکھنا گستاخ کس کے ہیں جو چھپے ہیں۔ کعبے کے پردے کے اندر بھی میرے گستاخ مل جائیں، وہی مار دو۔ کیوں؟ کہ تمہارا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یہ کعبہ قبلہ نہ بنتا اگر یار کا رخ نہ پھرتا اس کی طرف، تو جس کی توجہ نے، جس کے منہ پھیرنے نے اسے قبلہ بنا دیا، اس کے گستاخ اگر کعبے میں بنا لے تو پھر کعبے کو نہ دیکھنا، اس لیے کہ جو محمد عربی کا گستاخ ہے اس بدبخت کا کعبے سے رشتہ کیا ہے؟ میرے گستاخ وہیں مل جائیں، وہیں پہ مار دو، اس لیے کہ حضور کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا نا، طبقات ابن سعد میں، دیگر کتب میں بھی، تو امام الانبیاء نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ گورا یاد نہیں آیا، کالا یاد آ گیا۔ فتح مکہ کا دن ہے، فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے، آقا کیا حکم ہے؟ میں حاضر ہوں۔ فرمایا بلال تجھے مبارک ہو، وہ مکہ فتح ہو گیا جس کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا، تیری زبان پہ انگارے رکھے جاتے۔ بلال جس کی گلیوں نے تیری چیخیں سنی ہیں، تیرے جسم پر کوڑے لگتے دیکھے، بلال مبارک ہو تجھے، وہ مکہ فتح ہو گیا۔ آقا ساری مبارکیں تو آپ کے لیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے بلال تجھے بلایا اس لیے جس مکے میں تجھ پر کوڑے برسے، تیری زبان پہ انگارے رکھے گئے، آج وہ ہو گیا فتح۔ آؤ بلال میرے قریب، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا ان یؤذن علی ظہر الکعبۃ فاذن علی ظہرہا، یہ پوری روایت کے لفظ۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے۔ اب امام الانبیاء کے علماء، پوری دنیا کے علماء نے اس پر تبصرہ کیا کہ بلال نے مدینے میں جب اذانیں دی تھی نا تو منہ کیا تھا کعبے کی طرف، سفر میں اذانیں دی تھی حضرت بلال نے، منہ کرتے تھے کعبے کی طرف۔ اب کعبہ تھا بلال کے پاؤں کے نیچے، اب بلال ہے کعبے کے اوپر کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ بلال نے منہ کدھر کیا تھا اذان دینے کے؟ کعبہ تو آ گیا پاؤں کے نیچے۔ تو تمام علماء لکھتے ہیں کہ بلال نے کعبے پہ کھڑے ہو کر منہ کر دیا تھا محمد عربی کی طرف، کیونکہ وہ کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو امام الانبیاء نے بتا دیا کہ کعبے پر بھی چڑھ جاؤ تو نبی سے منہ نہ پھیرو۔ تو حضرت بلال نے رخ کیا تھا حضور کی طرف اور اذان دی تھی، کیونکہ ہمارا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو حج کر لیا تم نے، حج کر لیا تم نے، آب زمزم پی لیا، تو آواز دیتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کیوں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آب زمزم بھی پیا، خوب بجھائی پیاسے، آؤ آؤ شہ طیبہ کا بھی دریا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے نبی سے ایسے جڑ جاؤ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی خوف تمہیں حضور سے جدا نہ کر سکے۔ آج پھر حضور کا دین ہمیں پکار رہا ہے، کیونکہ گھروں میں دین نہیں رہا، بہو بیٹیوں کے پردے اور لباس میں دین نہیں رہا، بازاروں میں دین نہیں رہا، کچہریوں میں دین نہیں رہا، اسمبلی میں دین نہیں، تخت پر دین نہیں۔